بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، نمرود پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں دردناک موت دے کر نشان عبرت بنا دیا۔ تاریخ عالم میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوا کر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کا حقیقی مالک اور وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ان جھوٹے خداؤں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے۔ 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکمرانی کی، ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی جو اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم کا ہی ہے۔ لہٰذا نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ نمرود نے اپنی قوم کی یہ بات سن کر یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو کر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جتنی دیر آگ میں رہا اتنی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا، اور ایسا سکون مجھے اس سے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو تمام نمرودی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو بارہا سمجھایا، کفر و شرک سے باز رہ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا
لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد نمرود نے سوال کیا کہ اے ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں دینے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں۔ پھر نمرود کہنے لگا کہ اے ابراہیم بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعہ ہی سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو بس فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، تو بھی تیار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم بھی اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی تو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے، اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اسی اثنا میں ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہو گیا۔ نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس مخلوق نے میری ساری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارے۔ ناظرین زیبا کار، جوتے لگنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد ویسے ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ نمرود تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دے دی۔ ناظرین گرامی، وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہی نمرود اپنے سر پر جوتے مرواتے مرواتے اور سر کو دیواروں پر پٹک پٹک کر ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا لیا۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، عبرت بنا دیتا ہے، عبرت بنا دیتا ہے۔
پیارے دوستو، دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہم سب کو عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب مریں تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔